بولتے کیوں نہیں؟ نیچرل ہے، سب بچوں کو موشن لگتے ہیں، قدرت نے ان کے پیٹ کی صفائی کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ایک دم پاگل ہو جانا، بچے کو موشن لگ گئے وہ پاگلوں کی طرح چیخنا، یہ اس کی علامت ہے کہ موشن آپ کو لگنے چاہیے تھے، اصل میں غلطی سے اس کو لگ گئے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں، جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں کہ ہوئے کوئی بات نہیں، اتنی جلدی اس کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہے، اتنی جلدی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نیچرل ہے، ہر بچے کو موشن لگتے ہیں، یہ نیچرل ہے بچوں میں. تو ہاں بہت زیادہ نہ ہو جائیں، اور وہ جو ڈاکٹر احتیاطی تدبیریں بتاتے ہیں وہ کرتے رہیں آپ، ORS وغیرہ. میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ کسی بچے کو 3 دن سے موشن لگے ہوئے آپ نے اور لگا دیے، اس کا مادہ فاسدہ سارا ہی نکل گیا. حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا میں، تو مادہ فاسدہ حکیم صاحب نے کہا اس کا نکالو. ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیتے تھے، تو عطائی حکیم نا جعلی حکیم ہوتے ہیں. میں نے ایسے حکیم بھی دیکھے ہیں، جو پیشنٹ جائے گا اس کو کل کی عمر سے لے کے نا مجھے اب تک کتنے وبائیں آتی ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے فیور نہیں ہوتا، اللہ نے بچایا بھائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے صرف ایک دفعہ فیور ہوا ہے، وہ ہجامے کی وجہ سے. وہ اتنا زیادہ ہجامہ کر دیا تھا، ماتے فاصلہ نکالتے نکالتے میں ہی مرنے لگا تھا. خیر پھر وہ ملیریا نے اٹیک کیا، اور ایک آدھ دفعہ ہلکا پھلکا اور ہو گیا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ہمیں بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا. جب بخار ہوتا تھا نا بچپن میں، تو میری والدہ مجھے ایک سرجن کے پاس لے کے جاتی تھی، اور وہ آرمی کے سرجن تھے اور اچھے جنرل فزیشین بھی تھے وہ. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ہمیں ہلکی پھلکی دوا دیتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا بخار چلتا تھا 15 20 دن. تو والدہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی اس کو جلدی ٹھیک کر دیں. اچھا سب بچوں کے ساتھ یہی حال تھا، وہ بخار کھینچتے تھے 15 20 دن. تو اب جلدی ٹھیک کرو بھائی. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کا ابھی نا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے. اصل بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی، وہ چرس نہیں پیتا، خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی، ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن سے جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن، سگریٹ پینے کا عادی ہے، وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے گی، خرچہ بچ جائے گا اس کا. اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے، بس اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں، یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، 2 انگلیوں کے بیچ میں، جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں، تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں، جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت، جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی، اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی، اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری، کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے، تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے، یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا، اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی، اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے، اور کھانے کو دل کرے گا، اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا، کسی کام کے نہیں رہو گے، بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا ثواب ہے، کہیں بھی نہیں ملتا.
یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا. تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم, پھر 40واں بھی ہوتا ہے کو محرم کا, پھر ربیع الاول آیا, وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد, یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے. کھاتے رہو, دیگیں, بریانی, مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا, مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے, اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو. سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ, ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت, جس سے وزن نہیں بڑھتا. ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں؟ گوشت. تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے. ایک انجیر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے, جو ڈاکٹر کی اس کو الگ نام دیتے ہیں اس کو. دوسرا ہے شہد, اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور, اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو, یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو. مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں. کھا لیں آپ, ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں, اس پہ مذہب کا لیبل بولو. یہ میرا بیان جو ہے نا, آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہیں. دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے, اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے, ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے, سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے, تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں, سست بنا دیں, اور پھر چستی کی ترغیبیں دیں. اس کا مطلب دیکھو, ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو, اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دیے ہوں, تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے, یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال, ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو, سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے, کینسر سے دور بھاگو, کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے, کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے, کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے, کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ, اور آپ گئے ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف, یہ لیجیے کیٹو کنگ سائز فلٹر. ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے, پتہ نہیں کیا رہے, یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کیا, اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں تو لیکچر تو میں نے دینا ہے بھائی, اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا, اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے, پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں, آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں, آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے, تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں, پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر. آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا, یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا
نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی اسلام کے 5 ارکان, وہ تو ہیں ہی, لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک ان پیکیجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اسلام میں بے جا غصہ, بلا وجہ غصہ, یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں, یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ, نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, ضرورت بھی ہوتی ہے, وہ نیچرل بھی ہے. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت, بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ایک دھماکے سے پھٹ جائیں گے وہ نا, تو یہ بری خصلت ہے. کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے جس کے پاس آپ جاؤ, تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو, آپ میں تکبر ہے. غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا, 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے, اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت نیک. یہ بہت بڑی بیماری ہے, اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ, جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں, مفتی صاحب آپ اتنے اچھے, آپ اتنے اچھے. تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا ہوں. یہ ہو جاتا ہے, یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا, اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی, تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے, مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں, وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا, وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا, وہ بھی اچھا, تو یہ میں کیسے بھائی, دل چاہ رہا تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں. بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے, یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا, یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ان کو اپنے بارے میں بلی الانسان علی نفسہ بصیرہ, قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا, تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں. یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت, ایک صاحب تھے, انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا, تو وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا, یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا, لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا. ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو, تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے, اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں, چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا, کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے, کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے, اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ. تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا, انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت, بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے, تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے, ایسے ہی ہیں جیسے سب لوگ ہوتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کر دیں حضرت آج ہمیں پتہ چلا آپ اتنے ہیں نہیں. تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے, سمجھ رہے ہو. ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے 2 اور 2 4 کی طرح, تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے, لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا, وہ اپنے بارے میں غور کرے, حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھائی یہ وجہ ہے. تو جو بزرگ ہوں گے, سچی مچی کے بزرگ ہوں گے, وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے, آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے. بھائی نارمل رہو, جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو. دوسرا, غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا, جسمانی سبب ہوتا. آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا. تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے, وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ, کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے, بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم پتہ نہیں کیوں پھٹکنا شروع ہو گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہے بھائی, یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یا اعصابی کمزوری ہے, پٹھے کمزور ہو گئے ہیں, مسل کمزور ہو گئے ہیں, برداشت ختم. بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے,
تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو، کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے. تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں، تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا. روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں، ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج، یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے، دنیا کی محبت ختم کر دے، صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا. فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. با صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا، آپ ڈپریشن میں الٹا کام کرو گے. جا کے فوجیوں میں دیکھو نا، رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے، وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. سوئے گا تو ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا. جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا، تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے. سونا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے. مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں، پھر یہ تھکے رہیں گے، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا. تو یہ خوب سمجھ لیں، مذہب پہ چلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے. تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے، خوش اخلاقی اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا. نہیں، بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے؟ وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا. اسی طرح یاد رکھو، ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی، اس میں تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے. وہ تو اللہ کی، جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں، اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا. وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی. اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو، بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے. ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اپنی حماقتوں سے ہیں. تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے، بد اخلاقی حرام ہے، اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو، حرام. سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ فجر میں دیکھ لو، فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو، عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہے کہ قوم چست بہت ہے، ایکٹیو بہت ہے. نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا، نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا. کیوں؟ سست ہیں. اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو، ایک کام نہیں ہے، صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں، ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ٹانگ پہ پورا زور، پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی، دوسری. ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا یار، اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، اتنی سستی. یہ سستی ہے نا بھائی. سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو، وہ ٹیڑھا میڑھا ہی ہوگا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے. اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے. حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے. آج کیا ہے، پہلی منزل پہ جانا ہے لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے. بھائی 2 سیڑھیاں چڑھ لے، یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے، تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نا. ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا. یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے یعنی قریب ہی ہے، میرا خیال ہے 0.25 کلومیٹر ہے یہ. وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو،
पौना किलोमीटर चलने के लिए। कितना है? 100 मीटर नहीं, 100 मीटर से थोड़ा ज्यादा। चले इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो बैठ गया बीच में, जवान आदमी। तो ये कौम की हालत है, तो ये जिहाद करेगी हैं? ये जिहाद करेगी? तो सुस्ती इस्लाम में बुरी चीज है। चुस्ती क्या है? मैं भी चुस्ती पे इतने बयानात कर रहा हूं, आप ये ना समझे मुफ्ती साहब को तो नहीं पता कितने एक्टिव होंगे, हम भी आप जैसे ही हैं, लेकिन बात तो वही करें ना जो ठीक हो। क्या ख्याल है? तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हमें सहाबा में कोई सुस्त नहीं मिलता, और इतनी कुर्बानियां सुस्त लोगों का काम है ही नहीं, जो कुर्बानियां सहाबा ने, खालिद बिन वलीद ने रूम और फारिस के बखी उधेड़ के रख दिए थे। हमारे मुजाहिदीन जो माजी में हम लोगों ने दुनिया फतह की है, फ्रांस तक पहुंच चुकी थी हमारी फौजें, और इधर फतह करते करते शाम, और इधर ईस्ट की तरफ इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी इस्लामी सल्तनतें ये तो बहुत पहले इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं। काबुल तक मुसलमान फौजें हजरत उस्मान के दौर में आ चुकी थीं, वहां सहाबा की खबरें मिलती हैं। उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये सब हजरत उस्मान के दौर में फतह हो चुका था। ये सुस्त लोगों का काम हो सकता है? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को रबीउल अव्वल के हलवों पे डाल के चले गए होते कि तुम मुहर्रम में इतना हलीम खाया करो, रबीउल अव्वल में इतनी देगे खाया करो, जब बच्चा पैदा हुआ करे तो मिठाई के इतने डब्बे खा लिया करो, तो आप मुझे बताओ रूम और फारिस और अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान ये फतह होते? बोलो ना। तो मजहब पे चलना मुमकिन ही नहीं है सुस्त आदमी के लिए, समझ लो ना। उससे फजर में उठा जाएगा, उठ के आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे कब्र से किसी ने मुर्दा उखाड़ा हुआ है। आप देख लो ना, जो सुस्त बच्चे होते हैं आप उनको उठाओ तो सही, ऐसे मरे हुए आ रहे होते हैं जैसे तुझे फांसी के फंदे की तरफ लेके जा रहे हैं, हम फांसी घाट की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर आगे बैठेगा तो वुजू खाने में बैठ जाएगा, वहीं झूमता रहेगा बैठ के। फिर वुजू खाने से इसको उठाओगे, आगे खड़ा होगा, फिर अजीब स्टाइल से कभी एक पांव पे सहारा लेके इधर, कभी उधर, कभी फिर नाक में खुजा रहा है, कभी कान में उंगली घुमा रहा है। ना नमाज में खुशू खुजू, ना वुजू तमीज से होगा इसका, अजीब। तो ये क्या है भाई? ये किसी काम का नहीं है, ये उम्मत पे बोझ है, ये नमाजियों को बदनाम कर रहा है। बूढ़ा इमाम होता है ना, बूढ़ा इमाम, वो बेचारा समझ में आता है कि रुकू में गया देर, अल्लाहू अकबर कह दिया और रुकू में जाने में देर हो गई, सजदे में जाने में देर हो गई, सजदे से उठने में देर हो गई। बूढ़े होते हैं वो तो मजबूर है बेचारे, बुढ़ापे में हो जाते। मैंने जवान इमाम देखे हैं, सजदे में जा रहे हैं, अल्लाह इतना लंबा, अल्लाहू अकबर के पब्लिक सजदे में पहले पहुंच चुकी है, इमाम साहब अभी रास्ते में पहुंचे। यार आप तो 30-35 साल के अभी यंग हो, आप इतना लेट पहुंच रहे हो, सजदे में इतना लेट पहुंच रहे हो। और चलो शादियों में दूल्हा अपनी शादी में लेट आता है, मैं तो निकाह पढ़ाता हूं ना यहाँ, दूल्हा लेट आधा घंटा 1 घंटा। मैं कहता हूं जिस कमबख्त को उसकी शादी मोटिवेट नहीं कर सकी टाइम पे पहुंचने के लिए, वो बाकी कौन से काम टाइम पे करेगा? या तो तू बेजार है, तेरी पसंद की शादी नहीं हो रही, या तू सुस्त है कि पसंद का काम भी इतनी सुस्ती से हो रहा है। यही वजह हो सकती है ना भाई तेरी। कभी चलो हादसा भी हो जाता है, ट्रैफिक जैम है, कोई मसला हो गया, लेकिन नॉर्मली भी लोग यही कर रहे होते हैं। हम बैठे हुए हैं निकाह पढ़ाने, हम टाइम पे पहुंचे हुए हैं, हालांकि मेरी नहीं हो रही शादी, फिर भी मैं टाइम पे पहुंचा हुआ हूं। और अगला क्या कर रहा है? जो दूल्हा है 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट। बस कर यार, तू नमाज कैसे टाइम पे पढ़ेगा जब तेरी जो शादी जिसमें इतनी दिलचस्पी है तुझे, वो तू इतनी लेट कर रहा है, घंटा बाद पहुंच रहा है तू। तो ये मकसद के ये कौम सुस्त है या नहीं है, मुझे ये बताओ। ये खुदा की कसम बहुत बड़ा ऐब है हमारे अंदर, इसको हल्का मत समझो, बहुत बड़ा ऐब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुस्ती पसंद नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम खुतबों में ये हदीस सुनते हैं ना, खैरुल कुरूनी करनी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। ये बहुत ज्यादा हमने सुनी है हदीसें। आपको पता है पूरी हदीस हमने नहीं सुनी, हम यहां तक हदीस सुना के ब्रेक लगा देते हैं। हमें पता है आगे हमने बयान की तो हो सकता है मेरे ही खिलाफ जा रही हो वो हदीस, क्योंकि मेरे अभी दफ्तर में भी मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, नीयत खराब हो रही थी मेरी भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन उम्मत मेरी यानी सहाबा की,
پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی، پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبع تابعین کی. فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا، اور شر میں آپ نے دو چیزوں کو خصوصیت سے ہائی لائٹ کیا. فرمایا ایک جھوٹ پھیل جائے گا، نمبر دو موٹاپا پھیلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹاپے سے مراد ہے سستی، کیونکہ موٹاپا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نیچرل ہے. بہت چست لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں، بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے. یہ قدرت کی طرف سے ہے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. نیچرلی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے. میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں، وہ بھی بہت ہلکا، لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا، قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے، بعض بھاری جسم کے، بعض دبلے جسم کے. لیکن یہاں وہ موٹاپا مراد ہے. تمام محدثین ایک ہی بات لکھتے ہیں، اس سے نیچرل جو موٹاپا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں دو بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی، ایک زیادہ کھانا، دوسرا جھوٹ. دوسرا کیا آئے گا بھائی؟ جھوٹ. بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. ہر آدمی کیا بول رہا ہے آج، کیا کر رہا ہے آج کل؟ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. قسمیں اٹھا لے گا، پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی. تو اور دوسرا کھانا، کھائے جا رہے. اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو. بھائی یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ، میرا ٹاپک تھوڑی ہے. مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. یہ میرا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ. مذہب میں پھوڑنا پھاڑنا پسند بولو نہیں ہے. اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پہ، وہ گوشت بتایا ہے، مٹھائیاں نہیں بتائی ہیں. وہ کیا بتایا ہے؟ اسلام میں تہوار ہیں. عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے. نماز عید سے پہلے کیا کھاتے تھے؟ کھجور. اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ بتانا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. وہ بھی چند کھجوریں کھاتے تھے بس. باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہواروں پہ کیا ثابت ہے؟ بقرعید ہمارا تہوار ہے. کیا اسلام میں یہ ہے؟ دیکھو ہندو جب تہوار مناتے ہیں تو وہ طرح طرح کے ویجیٹیبل اور مٹھائیاں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سویٹس یہی ہوتا ہے نا. لبرل سیکولر لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے برتھ ڈے. اس میں وہ کیا کاٹتے ہیں؟ کیک. فل کارب ڈائٹ، تھوڑے دنوں میں انسان کو بھی کیک کی طرح کھلا دیتی ہے، ایسی ڈائٹ. یہ ایک تہوار ہے سیکولر اور لبرل لوگوں کا. اس میں وہ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ میں اسلام کا مقابلہ کرا رہا ہوں نا لبرلزم سے اور دوسرے مذاہب سے. کرسمس میں بھی کیا کھائے جاتے ہیں؟ کیک کھائے جاتے ہیں زیادہ تر، مٹھائیاں گفٹ کی جاتی ہیں. اسلام میں تہوار ہے عید الفطر. اس میں کیا ہے؟ عید سے پہلے چند کھجوریں، وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. اس میں یہ حکمت علماء نے بیان کی کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ ہے بھائی آج نہیں رکھے، آج نہیں ہے، عمل سے ثابت کریں گے نہیں آج روزہ. نمبر 2، اسلام میں تہوار ہے بقرعید، خوشی کا دن ہے نا. اس میں مٹھائی کے ڈبے کاٹنے کا حکم ہے. بھائی اسلام نے کہا ہوتا بھائی دوسری عید آ رہی ہے تمہاری، تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے زردے کی دیگیں پکانی ہیں، تم نے گنے کے گڑ کھلانے ہیں لوگوں کو. صحیح ہے نا؟ اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ گوشت. آپ کو پتا ہے میں ویجیٹیرین تھا بچپن میں، گوشت نہیں کھاتا تھا. میں اسلام کی ترغیبوں کی وجہ سے گوشت کھانا شروع کیا. اگر اسلام ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج بھی کیا ہوتا؟ ویجیٹیرین. میں گوشت نہیں کھاتا تھا، مجھے پتہ نہیں کیوں گھنسی آتی تھی گوشت سے. بعض لوگ ہوتے ہیں تو میری بقرعید پھیکی ہوتی تھی. کہیں ولیمے میں جاتا، لوگوں کی دعوتوں میں، وہاں گوشت، تو میں نے کہا یار یہ تو میں زندگی بھر اس نعمت سے محروم رہوں گا. تو 15 سال کی عمر میں پھر میں نے اپنے آپ کو جان کر آہستہ آہستہ گوشت کا عادی بنایا ہے کہ ہمارے مذہب میں تو جتنی رسومات ہیں کھانے پینے کی وہ ساری گوشت ہی سے متعلق ہیں. تو پھر ہم تو مذہبی ہو ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے. اب بقرعید میں بھی ہم کھچڑی کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. یہ تو عجیب سا لگتا تھا، ہمیں سارے دنیا گوشت کھا رہی ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ کھچڑی. تو میں نے پھر اپنے آپ کو عادی بنایا ہے. اس کا مطلب اسلام نے مجھے کیا بنایا ہے؟ گوشت خور. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے گوشت خور بنانے والا کون ہے؟ اسلام ہے.
اگر اسلام میں مٹھائیاں ہوتی نا تو آج میں مٹھائی خور ہوتا, گوشت خور نہ ہوتا, اور میں پھر پتہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا 4 آدمیوں کے برابر ہوتا. میرے لیے ایک الگ سے بنایا جاتا ہے یہاں تک, اور میں کم ہوتا, یعنی اس میں میں کم ہوتا اور میرا جسہ زیادہ ہوتا, میری باڈی زیادہ ہوتی اس میں. تو ایک بقرعید ہے اسلام میں, اس میں بھی کیا ہے بولو, گوشت. تیسری خوشی شادی, یہ بھی خوشی کا دن ہے, اس میں ولیمہ ہے. نبی نے فرمایا اولم بلو بشاتین, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کاٹتے ہی کیوں نہ ہو. تو وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے, گوشت. مٹھائی کے ڈبے بولو نہیں ہے, حلوے مانڈے نہیں ہے. اور چوتھی خوشی انسان کو ہوتی ہے بچے کی پیدائش پر. فیملی پلاننگ والوں کو تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, آبادی بڑھ رہی ہے اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ان کی باتوں میں مت آؤ. کسی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اولاد سے بڑا گفٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اولاد ٹینشن نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, تحفہ ہے, ہبہ ہے. یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. اگر یہ پینلٹی ہوتی تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا. آپ نے کسی کو تھپڑ لگایا, وہ کہہ رہے یہ کیا کہہ رہی ہے, میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے. آپ بولو گے کم بخت, زخم پہ نمک تو نہ چھڑک چھڑک, ٹینشن دے رہا ہے اور نام اس کو کس چیز کا دے رہا ہے, گفٹ کا. تو اللہ نے اولاد کے لیے کیا کہا, گفٹ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ میاں نے اس خوشی کے موقع پر بھی مٹھائی کا تذکرہ, رسگلوں کا, گلاب جامن کا, حلوے مانڈوں کا, کسٹرڈ کا, اور گاجر کے حلوے کا, اور کدو کے حلوے کا, اور کتنے حلوے رہ گئے ہیں, سوہن حلوہ. سوہن حلوے پہ اتنے فراڈ ہوتے ہیں آپ کو کیا بتاؤں میں. بس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, کھڑکی سے ایک بندہ آیا, سوہن حلوہ. میں نے کہا چلو گھر جا رہا ہوں, ادھر کے پی کے سے میں آ رہا تھا, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا چلو کچھ گھر میں ایک تحفہ لے جاتا ہوں. تو اس نے دکھایا بڑا زبردست, میں نے نکال کے پیسے دیے, دوسرا ڈبہ پکڑا کے بھاگ گیا. اس کو کھولا تو عجیب سی چیز تھی اس کے اندر. اب میں نکلوں, بس بھری بھی ہے, میں ونڈو سیٹ چھوڑ کر جاؤں اس ڈبے کے پیچھے, وہ پتہ نہیں کہاں گیا. پھر میری سیٹ بھی گئی, تو ہم نے بس انا للہ پڑا. ایسے اسپیڈ سے اس نے یوں دکھایا بڑا زبردست حلوہ. میں نے کہا یہ لو پیسے. اس نے کہا ڈبہ دوسرا پکڑا دیا. میں نے کہا یہ سیمپل ہوگا, یہ اوریجنل ہوگا. ہم نے رکھا, جب کھولا اس کے اندر کچھ عجیب سی چیز پڑی ہوئی تھی. تو ایسا یہ تو کلاکاری ہے, یہ کیا ہے, کمال ہے. مجھے کہیں ملے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا, ویل ڈن, زبردست. یہ یہاں نہیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. کسی نے بتایا کہ چائنیز سے کسی نے لیپ ٹاپ منگوایا, ابھی چھوڑو, اب یہ کس سے لے کے بیٹھ جاؤں گا میں. تو ہمارے نبی نے عقیقے کے موقع پہ ہمیں کیا حکم دیا, مٹھائی کے ڈبے یا گوشت. گوشت کھاؤ. اپنے بچوں کو چاکلیٹوں کے اور مٹھائی کے ڈبوں کا عادی مت بناؤ, یہ سست بنیں گے. گوشت کھلاؤ تو کیا بنیں گے, چست. سمجھتے ہو, گوشت کھلاؤ تو کیا بنیں گے, چست. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبزی کھانا چھوڑ دیں, وہ بھی کھائیں, لیکن یہ جو نیچرل میٹھا بھی کھاؤ. آپ کھجورے کھا لو, انجیر کھا لو, کشمش کھا لو اپنے خرچے پہ. ایسی چیزیں مت کھاؤ جس سے آپ خود مٹھائی کا ڈبہ بن جاؤ. تھوڑے دن خود کیا بن جاؤ آپ, اس سے آپ کے اندر سستی پیدا ہوگی. میں جو اپنے واقعات سناتا ہوں, شو مارنا قطعاً نیت نہیں ہوتی, موٹیویشن کے لیے انسان اپنے واقعات بھی سنا سکتا ہے. دیکھو آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں, 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں نے 20-25 سال سے شربت نہیں پیا ہوگا, شاید ایک آدھ دفعہ کبھی پی لیا ہو, بہت زیادہ 2-4 دفعہ پی لیا ہوگا. یہ جو شربت نہیں ہوتا چینی کے شربت, چاہے وہ روح افزا ہو, چاہے وہ نورس ہو, چاہے وہ کوئی اور شربت ہو, چینی والا کوئی بھی شربت, 20-25 سال بلکہ شاید 30 سال ہو گئے ہوں, مجھے نہیں یاد پڑتا. بچپن سے نہ افطاری میں, نہ سحری میں, نہ کہیں دعوت پہ میں پیتا ہی نہیں ہے, الا ماشاء اللہ کبھی کبھار شاید پی لیا ہو. کیوں, کیا مجھے اتنی عقل تھی, میں نے کیا یوٹیوب پہ کلپ دیکھے تھے؟ مجھے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں, بچپن میں انسان کو کیا پتا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ افطاری میں شربت پیا تو مجھے محسوس ہوئی سستی. شربت پینے کے بعد مجھے لگا کہ میرا دماغ کیا ہو رہا ہے, ٹن. کراچی میں اس کو کیا کہتے ہیں, ٹن. اچھا بچے تو ایکٹیو ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, مجھے لگا کہ یار وہ ایکٹیونیس نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہی ہے, آج کیا ایسا کھایا ہے ہم نے. بچوں میں اتنی کھوپڑی ہوتی نہیں ہے. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ جب شربت پیو تو باڈی میں وہ ایکٹیونیس رہتی نہیں ہے. تو مجھے خود یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار ایسی چیز میں کیوں استعمال کروں کہ 3-4 سیکنڈ کا مزہ ہے اور اس کے بعد
دماغ ہر وقت سستی سے بھرا رہتا ہے. آپ افطاری میں 2-3 گلاس شربت پیو تو دیکھو حالت کیا ہوتی ہے انسان کی, ایسا پڑا ہوا ہوتا ہے, دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ایسا کام ہم کریں کیوں کہ 2 سیکنڈ کا مزہ ہے اور اس کے بعد جسم میں چستی ہی ختم ہو جاتی ہے. اور جسم میں جب چستی ختم ہوتی ہے نا تو انسان ڈپریشن میں بھی جاتا ہے, کیونکہ بیٹھ کسی کام میں دل نہیں لگتا اس کا, سوا اس کا حال یہی کہ بس سو جائے. تو کیا سوتے ہی رہے سارا دن؟ تو اس وقت اللہ نے مجھے یہ عقل دی کہ بھائی یہ پینے کے بعد سستی پیدا ہو رہی ہے, لہذا یہ کام کرنے کا نہیں ہے. مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا, کسی حکیم نے نہیں بتایا, نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا کہ یہ کام مت کیا کرو. کیوں میں نے اس لیے مشورہ نہیں دیا, میں نے کہا ضروری تھوڑی جو میری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے وہی دوسرے کے ساتھ بھی ہو رہا ہو. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال, میں جامعہ رشید میں پڑھاتا ہوں. ایک دن ایک طالب علم گاجر کا حلوہ لے کر آیا صبح. اتنا مزے کا حلوہ اس نے خاص اسٹائل سے بنایا تھا, ہم نے بھی 2 نوالے لے لیے. ہم نے گاجر کے حلوے کے فضائل سنے ہوئے تھے, حکیموں سے بڑا طاقتور ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس طالب علم سے وہ ریسیپی لی وہ حلوہ بنانے کی. وہ ڈفرینٹ اسٹائل کا حلوہ تھا وہ. میں نے کیا, یہ بھی کئی سال پرانی بات ہے, میں نے کیا کیا, میں نے کہا ناشتے میں اسی اسٹائل میں حلوہ بنا کے کھاؤں گا. میں نے وہ حلوہ بنا کے کھایا, مزہ بہت آیا. لیکن جب میں مدرسے پڑھانے کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا جس طرح میں ایکٹیو ہو کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اس طرح مجھ میں ایکٹیونیس ختم ہو گئی. تو مزہ ہی نہیں آ رہا. دماغ کیا ہو رہا ہے بولو؟ سست. ایک دفعہ کھایا ہوگا, اس کے بعد میں نے اس طالب علم کو بولا بھائی شاید جو بنایا تھا نا پورا بھر کے وہ میں نے اسی کو لا کے گفٹ دیا. میں نے کہا آئندہ میں یہ کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. مزے کا بہت ہے مگر یہ مزہ 10 منٹ کا 5 منٹ کا, اس کے بعد ٹینشن 6-7 گھنٹے کی, کیونکہ وہ دماغ میں وہ تازگی ختم ہو گئی. بیٹھے ہوئے یوں کر کے جھوم رہے. تو بھائی کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو؟ ایسی چیزیں کیوں کھا رہے ہو جس سے تمہارے اندر چستی کے بجائے کیا پیدا ہو رہی ہے؟ سستی. کیوں اپنے جان پہ ظلم کر رہے ہو؟ تبھی آپ دیکھ رہے ہو نا بیان میں بھی بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں, بات کرتے کرتے لوگ سو جاتے ہیں. دفتر میں بیٹھے ہوں گے آڑے ترچے ٹیڑے میڑے گر رہے ہوں گے, کوئی یوں گر رہا ہے کوئی یوں گر رہا ہے, عجیب سے. یہ سب کس کا اثر ہے؟ خوراکوں کا. شربت اپنی زندگی سے نکال. بہت زیادہ میٹھا پینے کا شوق ہے, اوریجنل جو گائے وہ گنے کا رس ہوتا ہے نا وہ پی لی, اس میں میٹھا اتنا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ شہد کھا لیا کرو, متزل لا لیا, جو ملا کھا لیا, یہ مت بنو. تو ہماری شریعت میں اس کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ کی خوراک کم ہونی چاہیے اور آپ کی خوراک اچھی ہونی چاہیے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے. آپ میں جسم بھاری نہ ہو, آپ چست رہیں, آپ میں سستی نہ ہو, تاکہ آپ شریعت کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ بجا لائیں. آپ کا دماغ فریش ہوگا. گھر میں بیگم سے بات اچھے طریقے سے کریں, بچوں سے بات اچھے طریقے سے کریں. اگر آپ کھا کھا کے پھوڑ پھوڑ کے گھی کا ڈبہ بن گئے تو آپ ٹینشن کی ایک مشین بن چکے ہیں. جہاں جائیں گے ہر شخص کو ڈر ہوگا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کیونکہ اس کے غصے کا کچھ پتہ نہیں چلتا.